وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔ اور ایسی زندہ ذات پر بھروسہ کریں جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بھی بیان کریں، اور کیونکہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب باخبر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایک عظیم ذکر ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی بات، اس کا فیصلہ اور اس کی شریعت ہر قسم کے عیب، نقص اور ظلم سے پاک ہے۔ اور وبحمدہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھلائی اور اچھائی کی ہر صفت اور خوبی موجود ہے۔ تو سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ کر مسلمان اللہ تعالیٰ کے متعلق اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں اور ہر اچھی صفت کے مالک ہیں۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ کو سمجھ کر کثرت سے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور بالخصوص رزق میں برکت ہوتی ہے، اور پھر دل کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح اس مبارک بول کو پڑھنے سے انسان بہت سی پریشانیوں سے دور رہتا ہے، اور پھر اس کو اس کا پڑھنے کا ثواب بھی بہت ملتا ہے۔ تو رزق کی بارش کے لیے یہ جو ایک وظیفہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ تو آپ نے فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ تو خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، تو تم کیا کرو کہ طلوع فجر کے ساتھ اس کو 100 بار پڑھا کرو۔ تو اس صحابی نے اس کو 7 دن پڑھا۔ ابھی 7 دن گزرے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ پھر کیا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ کو کثرت اور محبت سے پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت جلد برکت والا رزق عطا کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں کئی روایات بھی ہیں، جن میں سے ایک ہے امام البانی رحمۃ اللہ نے ایک صحیح روایت کو نقل کیا ہے کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتے رہنا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ پھر کیا ہے، صدقہ خیرات میں سب سے زیادہ افضل ذکر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ کا پڑھنا اللہ کے ہاں سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب عمل ہے۔ پھر کیا ہے، یہ گناہوں کی بخشش کا خزانہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے تو قیامت کے روز سب سے افضل اعمال نامہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اس سے بہترین اعمال نامہ اسی کا ہوگا جس نے یہ ذکر کو کثرت سے پڑھا۔ پھر اس ذکر کی جو کثرت ہے، کئی بڑے اعمال کی کمی پورا کرنے والا یہ ذکر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو قیام نہ کر سکتا ہو، زیادہ سخاوت نہ کر سکتا ہو، یا اس میں میدان جنگ میں جا کر دشمن سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہو، جرأت نہ ہو، تو وہ شخص بہت زیادہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے۔ اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان تینوں اعمال کا ثواب عطا کر دیں گے، یا ان کے اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ پھر اللہ کا بندوں اور فرشتوں کے لیے چنا ہوا یہ ذکر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سی کلام بہت زیادہ فضیلت والی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چن لیا ہے، اور وہ کلام کون سی ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے ہاں یہ بہت پیارا ذکر ہے۔
تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، کیا میں تجھے ایسی کلام نہ بتاؤں جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی کلام ضرور بتائیں جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ پیارا کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ جو پڑھنے سے جنت میں اس شخص کے لیے درخت اگ جاتے ہیں جو سبحان اللہ و بحمدہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ کہ کوئی بندہ مومن یہ کلمات اپنی زبان پر لے آئے، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اے اللہ میں تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکیزگی کو بیان کرتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اگر اس کی سمندر کی جاگ کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، ترازو میں وزنی ہیں، یہ اللہ کو بہت پیارے ہیں، اور وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ چھوٹا سا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ خصوصاً رزق کے حصول کے لیے اور دلوں کے سکون کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے۔ جو مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ اور برکت والا رزق عطا کرے تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ کا کثرت سے ورد کیا کرے، اور جو مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قلبی اور دلی سکون عطا کرے تو وہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ کا کثرت سے اس کا ورد کیا کرے۔ یہ بہت عظیم ذکر اور بہت بڑا نور کا خزانہ ہے۔